الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے گیارہویں روزے میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں. سولہویں روزے میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں. بحمدہ تعالی سلسلہ وار پروگرام ہو رہا ہے. خاص طور پر ماہ رمضان مبارک میں جو پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اس حساب سے یہ چوتھا پروگرام ہے. پہلا پروگرام درس تجوید قرآن کے حوالے سے ہوا. دوسرا پروگرام فضائل روزہ کے حوالے سے ہوا. اور تیسرا پروگرام مسائل روزہ کے حوالے سے ہوا. آج ماہ رمضان مبارک کا یہ چوتھا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے مسائل زکوٰۃ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم بندوں پر جس طرح نماز فرض کیا ہے، جس طرح روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے.
نماز روزے فرق یہ ہے کہ نماز روزے کی فرضیت میں ہر بندہ برابر ہے، لیکن زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی بندے پر فرض ہے جو اس کے لائق ہے، یعنی اللہ نے اتنی مقدار میں اگر اسے مال عطا فرمایا ہے جتنی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو۔ روزہ بھی ہر کسی پر فرض ہے، خواہ وہ امیر ہو غریب ہو، لیکن زکوٰۃ بس اسی شخص کے اوپر فرض ہے جو اس لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے میرے محبوب، آپ ان کے مال سے مال لے کر ان کے مال کو پاک اور ستھرا کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی نکلا کہ پاکیزگی، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہے، مال کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ مال میں جو معاملات ہوتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مطلب کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ اسلامی احکام انہی پر وارد ہوتے ہیں جو لوگ ایمان سے مشرف ہیں۔ جو لوگ ایمان سے مشرف نہیں ہیں ان پر اسلامی احکام وارد نہیں ہوتے، اسلامی احکام کا تعلق ان سے نہیں ہوتا۔ تو مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط، تو اس سے کافر نکل گیا کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، اس سے نابالغ نکل گیا، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، اس سے مجنون اور بیوقوف لوگ یا پاگل لوگ نکل گئے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عقل سالم ہوگی، جب عقل صحیح ہوگی تو ہی وہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ ہم کو زکوٰۃ کتنے مال میں دینا ہے اور ہم کو زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے، کیا نیت کر کے دینا ہے۔
یہ عاقل شخص ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے مجنون نکل گئے، اس سے پاگل لوگ نکل گئے۔ اللہ نے انہیں دولت بھلے ہی دیا ہے وہ امیر، مال والے لوگ ہیں، بکثرت مال رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مال کے مالک وہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں، دوسرے کو انہوں نے مالک بنایا نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا نہیں۔ تو تیسری شرط کیا ہوگی؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کافر نکل گئے۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ نکل گئے۔ تیسری شرط عاقل ہونا، مجنون، پاگل، یہ سب نکل گئے۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، یعنی آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب چونکہ آزاد کا حکم ہے نہیں، اس لیے آزاد کے الفاظ کو اگر نکال ہی دیا جائے تو بہتر ہے آج کے معاملات کے حساب سے۔ پہلے غلام کے طور پر لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اس وقت یہ مسائل ہوا کرتا تھا۔ تو بہرکیف مسائل کی کتابوں میں یہ مذکور ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، تیسری شرط عاقل ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا۔ پانچویں شرط مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک، وہ مالک نصاب ہے۔ یہ پانچویں شرط۔ چھٹی شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ اب نصاب کا دین سے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہونا۔ اگر اس کے اوپر کسی کا قرض پایا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب سے کم مال اس کے پاس رہ جاتا ہے تو پھر وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ مثلا 3 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہو، 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی، اب یہ تو سونے والے کے پاس یا جو دکاندار لوگ ہیں وہ بتا پائیں گے کہ ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ رقم بنتی ہو، اور کسی سے اس نے قرض لیا ہو 2.5 لاکھ روپے یا 2,70,000 روپے، اور اس نے دے دیا، اب وہ مالک نصاب نہیں۔ اسی طرح 7.5 تولہ سونے کا مالک۔ یہاں پر ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں کا بیک وقت مالک ہونا ضروری نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا مالک ہونا۔
7.5 تولہ سونے کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو. ایسا نہیں کہ دونوں کی ملکیت ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا. تو کیا ہوا؟ چھٹی شرط کیا ہو گئی؟ نصاب کا دین سے فارغ ہونا. یعنی اگر کوئی قرض لے رہا ہو اور قرض اگر اس نے ادا کیا تو وہ مالک نصاب نہیں رہتا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے. 7ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. اور حاجت اصلیہ کیا؟ حاجت اصلیہ رہنے کا مکان، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. آنے جانے کے لیے سواری کا انتظام و انصرام، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. بچوں کی اسکول کی فیس، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. ان کو پڑھانا لکھانا، بہترین ایجوکیشن سے انہیں آراستہ کرنا، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. رشتہ دار یا دوست احباب آپ کے گھر میں آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. عید کے مواقع پر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنا، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. تو یہ سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں. ان چیزوں پر اس چیز کے علاوہ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے وہ مال، تو پھر آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ ہے. 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا. کتنا پرسنٹ؟ 2.5%. اب 10 روپیہ میں 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 روپیہ. 1 روپیہ میں 2.5% کتنا ہوگا؟ 75 پیسہ تقریباً. تو 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور 8ویں شرط کیا ہے کہ مال پر ملکیت کا مکمل ہونا ضروری ہے. مال پر ملکیت کا مکمل ہونا ضروری ہے. یعنی جو مال، جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اتنے مال پر آپ کی مکمل ملکیت ہونی چاہیے. اس ملکیت میں کسی اور کی حصہ داری نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض. 8 شرطیں ہو گئی. 9ویں شرط یہ بھی مان لیجئے کہ جب آپ مالک نصاب ہوئے تو اس پر حولان حول ہونا شرط ہے. یعنی اس مال کے اوپر سال کا گزر جانا شرط ہے. اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے، شمسی مہینے کے اعتبار سے نہیں، انگریزی مہینے کے. اسلامی مہینے کو قمری مہینہ کہا جاتا ہے اور انگریزی مہینے کو شمسی مہینہ کہا جاتا ہے. تو قمری مہینہ مثال کے طور پر 1 ربیع الاول سن 1441 ہجری میں آپ مالک نصاب ہوئے. 1 ربیع الاول سن 1442 ہجری تک آپ مالک نصاب رہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض. بٹ ایک بات اور یہاں پہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. 1 ربیع الاول
سن 1441 ہجری میں اللہ نے مال اتنا عطا کیا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، لیکن رجب یا شعبان یا رمضان کے آتے آتے آپ کے مال میں کمی ہو گئی، اتنا مال نہیں رہا جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، بٹ 1 ربیع الاول سن 1442 ہجری تک 42 ہجری میں پھر آپ کے پاس اتنا مال ہو گیا تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض، یعنی بیچ میں مال کا کمی ہونا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، شروع کا اعتبار ہوگا اور اخیر کا اعتبار ہوگا۔ نبی شرط ہو گئی، یعنی تقریباً 9 شرائط یہ نکالے گئے، 9 شرائط پائے جائیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ بابا اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا کتنی شرط ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل، نمبر 4 آزاد، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، نمبر 6 دیت سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا، نمبر 7 حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نمبر 8 مال پر مکمل ملکیت ہونا، اور نمبر 9 حولان حول ہونا۔ شرط اگر اس شرطوں میں سے کوئی بھی شرط، ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو سونا اور چاندی کی قیمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا مال تجارت۔ مال تجارت کی بھی زکوٰۃ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال تجارت یعنی آپ کی اگر دکان ہے، مثال کے طور پر کسی کی کرانے کی دکان ہے یا کسی اور چیز کی دکان ہے، سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیں، سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے دکان میں مال بھرا پڑا ہے اور وہ اس سے جو مالک نصاب ہونے کے جو رقم ہونے کے جو شرائط ہیں اس سے کہیں دگنا ہے، زیادہ رقم ہے، لیکن سامان کے طور پر، تو کیا سامان کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیجیے گا؟ تب تجارت کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں۔ سامان تجارت سے جو منافع آپ نے کمایا ہے، وہ منافع اگر نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے سائمہ یعنی چرائے، چھوٹے جانور، کھیتوں میں، کھیت کھلیان میں جو عشر کا مسئلہ ہے، اس سے جو غلہ آتا ہے اس کا عشر دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی قسم کی ہو گئی؟ 3 قسم کی۔ ایک ثمن سونا چاندی، یعنی سونا اور چاندی کی قیمت، مال تجارت اور سائمہ۔ اب ہم کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ زکوٰۃ کے فرضیت کی اتنی شرائطیں ہیں، بٹ اگر ایک بات اور بھی ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ آج بہت ہم سادہ سمپل انداز میں آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی تقریری لہجہ نہیں ہے ہمارا، بہت سادگی سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا تو خدا کی بارگاہ میں بہت سخت گرفتاری ہے اس کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔
جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، تو انہیں بشارت دے دو اللہ کے سخت عذاب کا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے محنت سے مال اکٹھا کیا ہے، اس کو ہم دوسرے کو کیسے دے دیں؟ اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، تمہاری پیشانی داغی جائے گی، تمہاری پیٹھیں داغی جائیں گی، ایک پسلی دوسرے پسلی سے جا کے مل جائے گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، تمہیں جھنجھوڑ کر کہا جائے گا یہی نہ تمہارا خزانہ ہے، جس مال پر تم بڑا اتراتے پھرتے تھے کہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ یاد رکھو تم نے محنت سے کمایا ضرور ہے لیکن عطا تو میں نے کیا ہے۔ ہم نے تم کو بہت عطا کر دیا، کسی کو ہم نے کم عطا کیا تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے تمہیں زیادہ جو عطا کیا ہے اور جس کو ہم نے کم عطا کیا ہے اپنے مال میں سے اس کو بھی کچھ دو۔ اس لیے کہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ مال ہمارا ہے۔ بے شک تم نے محنت کیا ہے لیکن دیا ہے میں نے۔ اور بہت ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ محنت سے زیادہ اللہ نے دیا ہے، تو اسی لیے محنت کرنے والا انسان صرف یہ سوچ کر کے اپنے مال کو اکٹھا نہ کرنا شروع کر دے کہ ہم نے محنت کیا ہے، ہم کیوں اپنا مال کسی کو دیں گے؟ آپ کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خود پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، جو آتا سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ منگتا جب آپ کی بارگاہ میں آوے تو آپ کی زبان سے نا کا الفاظ تو سنتا ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ بھی ایسے ہی، نبی کا گھرانہ بھی ایسے ہی کہ نبی کے گھرانے کے پاس کوئی منگتا آوے دروازے پہ دستک دے، کھانے کو بھلے کچھ نہ ہو لیکن جو کچھ بھی ہو، سوکھی روٹی بھی ہو، اگر ایک ٹکڑے سے بھی ان کا پیٹ بھر رہا ہو پھر بھی اگر منگتا آ گیا ہو دروازے پر تو وہ ایک ٹکڑا اٹھا کر اسی کو۔ تو مال کو اکٹھا کرنے والوں یہ خامہ خیالی میں نہ رہو کہ وہ مال ہم نے اکٹھا کیا ہے اور میرا ہی ہے۔ آپ کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اسے آپ کو دینا ہے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ دینا شروع کر دے
تو آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی مسلمان اس انداز سے نہیں رہے گا، کوئی مسلمان غریب نظر نہیں آئے گا۔ روڈ پہ مارا مارا پھر رہا ہے جو مسلمان، ایسا نظر نہیں آئے گا اگر مالدار لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ کی رقم ادا کریں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ کی کتنی شرطیں ہیں، ان شرائط کے پائے جانے پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم دیں کس کو، کس کو دیں ہم زکوٰۃ، کون مستحق ہے زکوٰۃ؟ تو یاد رکھیں مصارف زکوٰۃ قرآن میں 8 بیان کیا گیا۔ کتنے بیان کیے گئے ہیں؟ 8 بیان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ فقیر۔ وہ فقیر، فقیر شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شرعی فقیر وہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ فقیر کو سمجھتے ہیں، کٹورا لے کر کے دروازے پہ جا جا کے بھیک مانگنا، اس کو شرعی فقیر نہیں کہتے۔ شرعی فقیر اس کو کہا ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جو جس مانی اعتبار سے صلاحیت مند ہے اور وہ اپنا مشغلہ بنا لیا کہ وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی عادت خراب کر رہے ہیں آپ، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس آپ نہ دلا کر کے اس کو آپ اور شہ دے رہے ہیں کہ ہاں یہ کام کرو۔ تو ایسے لوگوں کو دینا نہیں چاہیے، دینا ممنوع ہے، شریعت نے منع کیا۔ یہیں پہ ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور مسجد میں صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں تو ہم کو مدد کر دو۔ یہ وہ شرعی اعتبار سے اسے بھی نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر میں خدا سے مانگا جاتا ہے، خدا کے بندوں سے نہیں مانگا جاتا۔ خدا کے گھر میں آ کر کے خدا کے بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میری ضرورت کو پوری کر دو، تو پھر اس کی بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی کہ جاتا کسی کے بارگاہ میں اور جا کر کے اسی کے دروازے پہ دستک دیتا؟ خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اس کے سپاہی سے کہو گے اسی کے سامنے کہ بھائی میں آیا ہوں ضرورت کے تحت میری مدد کر دو، تو بادشاہ کی توہین نہیں ہے؟ آیا ہے ہمارے پاس اور مانگ رہا ہے میرے سپاہی سے۔ تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب جاؤ تو صرف اسی کی بارگاہ میں لو لگاؤ، اور مانگنے کا تعلق صرف اسی سے ہو، اس کے بندوں سے نہ ہو۔ تو شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے وہ جو اپنی زبان نہ کھولے مانگنے کے لیے کہ ہاں ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے مجھے دے دو، بلکہ کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ہاں بھائی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، کچھ تو ہے زندگی، مثال کے طور پر روز گوشت روٹی نہیں کھاتے، ہے نا،
نمک روٹی ہی سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بالکل فاقہ کشی نہیں، کچھ ہے سامان ان کے پاس۔ تو ایسے شریف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غربت کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ان کو دینی چاہیے، وہ فقیر میں آتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں مسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں جن کے پاس گزارے کے لیے بھی کوئی سامان نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی چن کر کے دینا چاہیے۔ اور انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، عاملین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، یا جن کے ماں باپ تو ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے پر قادر نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر مہینہ اپنے بچوں کو پیسہ دے سکے اور بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکے، تو اب ایسے مدرسے میں اگر ایسے بچے ہیں اور ایسے مدرسے کی جانب سے کسی ایک شخص کو مقرر کیا گیا ہو کہ آپ جائیے لوگوں سے رقم اٹھائیے، اسی رقم سے انشاءاللہ عز و جل مدرسے کے بچے کو کھلایا پلایا جائے گا، تو ایسے شخص کو مدرسے کے بچے کی پڑھائی کی غرض سے یا ان کی کفالت اٹھانے کی وجہ سے ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ جس کے لیے آپ سے مال وصول کر رہا ہے اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، تو العاملین میں وہ آ جاتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوبہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا۔ تالیف قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تالیف قلب کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی کافر ہے، غریب کافر ہے، نرم دل کا ہے، نرم مزاج کا ہے، اور آپ یہ جانتے ہو کہ ہم اگر اپنا اخلاق دکھائیں گے، اپنی محبت اس کے سامنے دکھائیں گے تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، تو اس کو مالی اعتبار سے اس کی مدد کرتے رہنا تاکہ اس کا قلب اسلام کی طرف مائل ہو، تو اس نیت سے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تالیف قلب کے لیے۔ لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اسلام کی بات اگر کسی تک پہنچایا جائے، محبت کے ساتھ بھی پہنچایا جائے، اور کچھ لوگ شور شرابہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو جبراً یہ اسلام قبول کروا دیں، جبکہ جن کے پاس پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے اسلام کی باتیں بتائی جائیں، اور پہنچانے والے کی طرف سے بھی کوئی شدت نہیں ہے کہ ہاں تم اسلام قبول کر ہی لو۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ہاں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمارا کام ہے کہ بتا دینا، بس اتنا ہی رشتہ رہا۔ لیکن آج کی دنیا کے لوگ اس کو بھی پروپیگنڈا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو تالیف قلب کا مسئلہ آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا ایمان غربت کی وجہ سے متزلزل ہو رہا ہے تو اس کو پیسے سے مدد دے کر کے اسلام میں ثابت قدم رکھنا، ایسے ماحول میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اب رقاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اب غلام کا حکم ہے نہیں۔ والغارمین، کسی کی جانب سے قرض ادا کر دینا زکوٰۃ کی نیت کر کے، ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی نیت کر کے قرض کی ادائیگی کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دینا درست ہے۔
تو اس طور پر زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی مقروض ہو، وہ نہیں دے پا رہا ہے پیسہ، تو آپ نے اس کو کہہ کر کے کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ کا قرض ہم اسی زکوٰۃ کی رقم سے دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اسی کو لیا، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ کا مطلب جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب اللہ کی راہ میں دو قسم کے لوگ نکلتے ہیں، ایک تو وہ جو میدان کارزار میں نکلے جنگ کرنے کے لیے، اسلام کی فروغ اور اشاعت کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کوئی اگر اسلام پر اٹیک کر رہا ہے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو میدان میں نکالا، اب میدان میں جب نکالا تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے اوزار کی ضرورت ہے، اس کے لیے سامان کی ضرورت ہے، تو اتنے سامان کو مہیا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ پیسہ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم کے طور پر، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بچہ پڑھنے کے لیے نکلا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مسافر بھلے مالدار ہو، بہت پیسے والا ہو، لیکن اگر کسی شہر میں سفر کرتے ہوئے گیا اور اس کا مال لٹ گیا، اب اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اجنبی شہر میں گیا، آپ ہی ہیں، سب کچھ ہے اس کے لیے، اس نے بولا مدد کیجیے ہماری تاکہ ہم اپنے شہر کو پہنچ سکے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم کے طور پر پیسہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہوتی ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ ان 8 کے علاوہ آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ اگر ان 8 کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دیا صرف تعلقات کی بنیاد پر، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ اور ایک بات اور میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں، زکوٰۃ کی رقم کے لیے اپنے رشتہ داروں میں پہلے خیال کرنا ضروری ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں پہلے خیال کرنا ضروری ہے کہ اڑوس پڑوس میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اس رقم کی ضرورت ہے، وہاں پہلے خیال کیجیے۔ پھر اپنے رشتہ داروں میں خیال کیجیے کہ رشتہ دار میں کوئی ایسے تو نہیں ہے، اس لائق تو نہیں ہے کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہے۔ یہ شرائط جو میں نے بتائیں، اگر یہ شرائط رشتہ داروں میں بھی پائے جاتے ہیں تو رشتہ داروں میں بھی زکوٰۃ آپ دیں۔ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے گا، باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، بیٹی باپ کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ رشتہ داروں میں جو اور بھی جو ددیالی رشتہ ہوتا ہے، جو قریبی رشتہ داری ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں، صلبی رشتہ داری، بعد کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، اور شرائط زکوٰۃ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور وہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں زکوٰۃ کے حوالے سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو متصل ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً جنہوں نے تحقیق کیا ان کی تحقیق کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 82 پلیس، 82 جگہ پر قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، یا 32 جگہ پر قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ جنہوں نے کاؤنٹنگ کیا ہے ان کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو یہ متصل کیا ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، تو جسمانی اعتبار سے روزہ اور نماز کو متصل ذکر کیا جاتا نا اتنی مرتبہ، لیکن روزہ کو الگ ذکر کیا اور نماز کو متصل کیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز ہر کسی پر فرض ہے، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں، زکوٰۃ شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے، لیکن اس سے زکوٰۃ کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔
کہ جس طرح نماز افضل عبادت ہے، نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، نماز میں اللہ سے کلام کرتا ہے بندہ، اسی طرح زکوٰۃ کی رقم وہ عبادت، زکوٰۃ وہ عبادت ہے کہ جب انسان اپنے پاس مال رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کا سہایتا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے میرے محبوب انہی کے مال سے، انہی کے مال کے لے کر انہی کے مال کو پاک اور صاف کر دو۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم آپ سے وصول کرنے جا رہا ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ سوچئے مت، اس لیے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ دیتے ہیں تو آپ اپنے مال کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کی رقم آپ دے دیں گے تو جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو خطرات آپ کے اوپر آنے والی ہیں، ان تمام بلاؤں اور خطرات سے آپ بچ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت پر آپ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ پروگرام میرے خیال سے 21واں روزہ ہے، شاید 21واں روزہ کو انشاءاللہ عز و جل مسائل اعتکاف پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور 27ویں روزے کو انشاءاللہ فضائل قرآن پر گفتگو ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آج فیس بک لائیو سے ہم سے جڑے ہیں، اسی طریقے سے ان دونوں پروگرام میں بھی جڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے السلام علیکم۔